السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر، آمین یا رب العالمین۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فضائل پر احادیث پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے پڑھنے سے ایک تو یہ کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہمارے دل میں احادیث بیٹھ جائیں گی، اور دوسری یہ کہ ہمیں طریقہ آ جائے گا، ہمارا شوق بڑھے گا، کیونکہ شوق اسی چیز کا بڑھتا ہے جس چیز کی فضیلت کے بارے میں ہمیں پتہ ہو۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ امر و نہی انسان کو مال اور اہل و عیال کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے کہ امر و نہی کا کام اجر و ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے، یہ بھی مسلم میں موجود ہے۔ یعنی زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ثواب زیادہ مال صدقہ کرنے کے برابر، اور کم امر و نہی کا کام کم صدقہ مال کرنے کے برابر۔ نمبر 3، امر و نہی قیامت کے روز انسان کے لیے بشارت اور بھلائی لے کر آئے گا۔ نمبر 4، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے نیک اعمال کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے ان کے کہنے پر عمل کیا، یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نمبر 4، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے نیک اعمال کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے ان کے کہنے پر عمل کیا، مسلم میں موجود ہے۔ اور نمبر 5، برائی سے روکنے کی طاقت نہ ہونے پر برائی سے دلی نفرت بھی انسان کے لیے باعث نجات ہے، یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ یعنی کسی کو کوئی برائی سے نہیں روک سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، اسے لگتا ہے کوئی برا منائے گا، کوئی اسے قطعی تعلق کر لے گا، کوئی اس سے ناراض ہوگا، تو وہ اگر دل میں اس بات کو برا مناتا ہے تو یہ بھی باعث نجات ہے، اس کے لیے نجات کا سبب ہے، پھر بھی اس کی کفایت ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 6 ہے، کسی حکمران کا اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں سے کسی ایک حد کو نافذ کرنا 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یعنی جب بارش ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، تو 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے اگر کوئی دینی قانون نافذ کرتا ہے، یہ ایک دینی قانون نافذ کرنے پر 40 راتوں کی بارش سے بہتر کا جب ثواب پائے گا، تو دیکھیں کہ کتنے وہ دینی قانون نافذ کرے گا تو کتنی راتوں کی بارش سے بہتر ثواب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ان اللہ واسع علیم۔ تو قرآنی آیات حدیث مبارکہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے کے نتیجے میں نہ صرف دنیا میں امن و سکون، عدل اور انصاف، دیانتداری، امانت، سچائی اور شرافت، نیکی اور ایمان کا دور دورہ ہوگا، بلکہ آخرت میں اس قدر بے حد و حساب اجر و ثواب ہوگا جس کا اندازہ اس دنیا میں لگانا ہر انسان کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا ثواب دعوت دینے کو ملے گا، اور کسی کے اجر ثواب میں کمی نہیں آئے گی، یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو غور کیجئے، اگر کسی گھر میں والدین اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، نماز روزے کا پابند بناتے ہیں، سچ بولنے کی عادت ڈالتے ہیں، حلال پر قناعت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، بڑوں کا ادب و احترام کرنا سکھاتے ہیں، دیانتداری، ایمانداری کا سبق دیتے ہیں، حلال و حرام کا شعور عطا کرتے ہیں، نیز ہر طرح کے منکرات، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، چوری چکاری، بد دیانتی، لوٹ کھسوٹ، ہر خیانت سے نفرت پیدا کرنے کی تربیت دیتے ہیں، تو یہی اولاد آگے اپنی اولاد کو اور وہ آگے اپنی اولاد کو
یہ تعلیم اگر دے گی اور اس تعلیم و تربیت کا سلسلہ نسل در نسل جہاں تک اور جب تک چلتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام نسلوں کے نیک اعمال کا اجر و ثواب ابتداءً نیک تربیت کرنے والے والدین کے نامہ اعمال میں شامل کرتے چلے جائیں گے، چاہے ان کی تعداد ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں سے بڑھ کر اربوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، بلکہ خود عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں سے کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس اجر و ثواب کو دنیا کا کوئی بھی کمپیوٹر، کوئی بھی انسان کی عقل اس ثواب کو شمار نہیں کر سکتی۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے کہ کتنا ثواب اس انسان کے لیے ہوگا جس سے شروعات ہوئی دینی تربیت کی، سچ بولنے کی، بچوں کو جھوٹ سے بچنے کی تربیت دینے کی، سچ بولنے کی تربیت دینے کی، اور جو تربیت بچے کی اچھی ہوگی وہ والدین کو تو ثواب ہوگا ہی، آگے نسل در نسل کو جہاں تک اس بچے سے دین کا فائدہ دوسروں تک پہنچا تو ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا، آگے نسل در نسل کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو دنیا کی اس لامحدود خیر و برکت اور آخرت کے اس بے حد و حساب اجر و ثواب سے محروم رہنا چاہے گا۔ ہر کوئی پسند کرے گا کہ ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے، ہم بہت زیادہ اجر پائیں۔ تو پھر آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ کم از کم اپنے اپنے گھروں میں جہاں پر مرد کی عدم موجودگی میں عورت کو ہر طرح کا مکمل اختیار حاصل ہے، اپنی اولاد کو ہر اس بات پر عمل کرنے کا حکم دیں گے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا ہے، اور ہر اس بات سے روکیں گے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کہا ہے، اور اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے جو کہ سورۃ الہود آیت نمبر 88 ہے، وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ وَعَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ، اور میری توفیق تو بس اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتی ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ تو شریعت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صرف ترغیب ہی نہیں دلائی، بلکہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی خیر و برکات اور اجر و ثواب بے حد و حساب ہے، وہاں اسے ترک کرنے کی سزا بھی بہت بڑی ہے، بہت سخت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کے نتیجے میں شروع میں تو کچھ افراد کے اخلاق، کردار، معاملات اور ان کے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پورے کا پورا معاشرہ بے دینی، بد اخلاق، بد دیانتی، بے حیائی، بدکاری، بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ، دھوکہ، فریب اور جرائم کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ایسے معاشرہ کو اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ برداشت نہیں فرماتے اور دنیا میں ہی اس پر کوئی نہ کوئی عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الانفال آیت نمبر 25 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس مصیبت سے بچو جو تم میں سے صرف ان لوگوں تک ہی نہیں پہنچے گی جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ ظلم کو نہ روکنے والوں کو بھی پہنچے گی، اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو واقعی جرائم کو نہ روکنے کی سزا بہت بڑی ہے، جیسے کہ آج کل کورونا کی بیماری اتنی چلی ہوئی ہے، اتنی سخت قسم کی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا حیران و پریشان ہے، تنگ آ چکی ہے، سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو غور کریں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کہیں ناراضگی تو نہیں؟ کیا یہ اس بات پر عذاب تو نہیں جو کہ لوگ اپنی ہی دنیا میں مگن ہے، کوئی کسی کو روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں، جو کوئی ظلم کر رہا ہے وہ ظلم کیے جا رہا ہے، جو کوئی اور جرائم کرتا ہے اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی اس کے لیے ایکشن نہیں، نہ ہی گھر والوں کی طرف سے اور پھر نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے۔ بہت سے ایسے جرائم ٹی وی میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ قتل و غارت عام ہو چکی ہے، شادی شدہ عورتیں
کسی کے پیار محبت میں آ کر اپنے ہسبینڈ کو قتل کر رہی ہیں، کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے، کوئی ماں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہے، دریا میں پھینک رہی ہے اپنے کسی یار کے عشق میں آ کر۔ کوئی دین کا پتہ نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کا فکر نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جرائم دیکھنے کو ملتے ہیں جو لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو آئیے سورہ ہود آیت نمبر 116 اور 117 کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ فرمایا، اگر نیک لوگوں نے برائی اور ظلم کو روکنا چھوڑ دیا تو یاد رکھو ظالموں اور نیکوں سب پر ایک جیسا ہی عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ پھر آیت نمبر 117 میں فرمایا، پھر ان امتوں میں سے جو تم میں سے پہلے تھیں کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو مجرموں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، مگر تھوڑے لوگ ایسے نکلے، انہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو ان مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں دیے گئے تھے اور وہ تھے ہی مجرم، لہذا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ورنہ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی پہلی امتوں میں سے ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو شر، منکرات اور فساد سے روکتے، یعنی برائی سے روکتے، فساد سے روکتے، بری چیزوں سے روکتے جن سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ایسے لوگ تھے تو صحیح لیکن بہت تھوڑے تھے، یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے جو روکتے تھے، جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نجات بھی دے دیتا ہے اور کبھی کبھار وہ لپیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لپیٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی ناراضگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی ہدایت دینے والے بنائے، امر و نہی کا کام کرنے والے بنائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے، نیز ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا جو وہ کرتے تھے، بے شک برا ہے جو انہوں نے کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل پر جن جرائم کی وجہ سے لعنت کی گئی ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ ترک امر و نہی کی مذمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر ایک آدمی برے کام کرتا ہے اور دوسرے لوگ اسے روکنے کی قدرت کے باوجود نہ روکیں تو ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ایک بڑی عمدہ مثال کے ذریعے یوں سمجھایا ہے کہ اگر 2 منزلہ کشتی پر سوار لوگوں میں سے نچلی منزل کے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، لہذا ہم نچلی منزل میں ایک سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیتے ہیں، اب اگر کشتی پر سوار سارے لوگ جو ہیں مل کر نچلی منزل والوں کو نہ روکیں گے تو صرف نچلی منزل والے ہی ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہوں گے۔ یعنی معاملہ کسی معاشرے میں امر و نہی کرنے اور نہ کرنے کا ہے۔ امر و نہی ترک کرنے پر صرف گنہگاروں پر ہی نہیں بلکہ نیک اور گنہگار سب لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے تو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو ترمذی کی اس حدیث سے یہ بات صاف واضح ہے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ
مشروط ہے۔ ہر ایک کوئی پریشان ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو دراصل وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی ادنا سی زندگی میں اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ قرآن و حدیث کو زیادہ طور سے سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، بس برائے نام نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی اور تھوڑا بہت حدیث کے بارے میں سن لیا، لیکن اصل وجہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی یہی ہے کہ امر و نہی کا کام بہت کم ہو گیا ہے۔ ابھی تو پھر بھی کچھ ہے باقی، کسی جگہ پہ کچھ ہے باقی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آئندہ آنے والی نسل میں کہیں بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی اچھی تربیت میں پورے کا پورا زور لگا دیں، اپنی پوری کی پوری توجہ ان کی اچھی تربیت کے اوپر ہم ڈالیں، تاکہ وہ اپنی آئندہ آنے والی نسل میں دین کا پیغام پہنچا سکیں، امر و نہی کا کام وہ بھی کر سکیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، وہ پسند نہیں کرتے کہ ان سے کچھ کہا جائے، کوئی امر و نہی کا کام ان کے اوپر کیا جائے۔ اللہ اکبر، فتنوں کا دور ہے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں گناہ کیے جا رہے ہوں اور گناہ کرنے والے نیک لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں اور اس وجہ سے نیک لوگ ان کو روک نہ سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ تو آج کل غور کریں کہ گنہگاروں کی طاقت زیادہ ہے، وہ زیادہ طاقتور ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، امر و نہی کا کام کرتے ہیں، وہ کم ہیں۔ تو ہم سب نے مل کر امر و نہی کے کام کرنے والوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، ان کی طاقت کو زیادہ کرنا ہے، اور گنہگار لوگوں کی طاقت کو، منکر لوگوں کی طاقت کو کم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرنی ہے۔ ہمیں یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ یاد رہے کہ برے لوگوں کا کسی معاشرے میں طاقتور ہو جانا دراصل اس بات کا نتیجہ ہے کہ نیک اور صالح لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوئی کوتاہی کی، کوئی غلطی کی، جس کی وجہ سے برائی اور برے لوگ طاقتور اور غالب ہو گئے ہیں، نیکی اور نیک لوگ کمزور ہوتے چلے گئے۔ اگر ایسا ہی رہا تو اس غفلت کی وجہ سے اور کوتاہی کی وجہ سے نیک لوگ بھی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ اچھے لوگ اور برے لوگ سبھی ایک ہی جیسے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو ہم نے امر و نہی کے بارے میں قرآنی آیات پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، ان کا حاصل یہی ہے کہ جب کوئی معاشرہ اس حد تک بگڑ جائے کہ وہ اپنے درمیان چند ایسے نیک اور متقی لوگوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں جو انہیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں پر دنیا میں کوئی نہ کوئی عذاب مسلط فرما دیتا ہے، جو کہ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جب کسی معاشرے میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے لوگ باقی نہ رہیں تو وہ سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے والوں کی دعائیں شرف قبولیت سے محروم ہو جاتی ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ قبولیت نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ اتنا گر گرا کر دعائیں مانگنے کے باوجود بھی قبول کیوں نہیں ہوتی دعائیں؟ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے، کہ اسی میں ہم سب کی عافیت ہے، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ آخر میں سورہ شورى آیت نمبر 13 کا آخری حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنا برگزیدہ بنا دیتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے
وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رہنمائی اسی کی فرماتے ہیں جو دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ جو کوشش ہی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ مدد ان کی کیوں فرمائیں گے؟ تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، نہ حق غالب آ جاتا ہے، اور حق کے حقدار وہی ہوتے ہیں جو دین کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، امر و نہی کا صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔